محترم ناظرین، ہم نے قصہ آدم و حوا علیہ السلام کی گزشتہ 2 اقساط میں شیطان کا پورا پس منظر آپ کے گوش گزار کیا تھا، ہر چند کے اس کے بارے میں کچھ مزید پہلو قابل ذکر تھے، لیکن خوف طوالت سے ہم نے اس قصے کو سمیٹنا مناسب خیال کیا۔ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں چلتے چلتے اختصار کے ساتھ ایک اور نقطہ نظر پر بات کر لی جائے تاکہ کوئی بھی پہلو ممکن حد تک تشنا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 11ویں قسط۔ قصہ ابلیس میں ایک اہم پہلو جو عام طور پر کنفیوژن کا موجب بنتا ہے، یہ ہے کہ ابلیس کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم ربی سے انکار کے ساتھ ہی اس سرکش و نافرمان کو جنت سے نکال باہر کیا گیا، جبکہ آدم و حوا علیہ السلام ابھی جنت ہی میں موجود تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ ان دونوں ہستیوں کو ورگلانے دوبارہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس سوال کا ایک تسلی بخش جواب جو زیادہ قرین حقیقت محسوس ہوتا ہے ہم نے آپ کے روبرو پیش کر دیا تھا۔ ایک اور مکتب کا اس بارے بیان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ابلیس کو جنت سے نکالا جا چکا تھا تو اس نے انہیں کیسے ورگلایا؟ اس کی بابت مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ابلیس چھپ کر چوروں کی طرح جنت میں گیا اور پھر اس نے کوئی بھیس اختیار کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور انہیں وسوسہ ڈالا، یا وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے آواز دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور پھر انہیں ورگلایا، یا وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں گیا اور جنت کے محافظ اسے نہ پہچان سکے، یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، یا اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔ الجامع البیان کی پہلی جلد کے صفحہ 567 پہ مدرج ہے۔ امام ابن جریر طبری کچھ حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے سے روکا۔ پس وہ سانپ کے پاس آیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی مانند 4 پاؤں والا خوبصورت جانور تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے۔ سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چل سکا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے اصحاب عموماً بات کو ان الفاظ پر ختم کر دیتے ہیں، ہمارے لیے اس قدر ایمان لانا کافی ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ قرآن کریم نے اس کے بیان کو محمل چھوڑا ہے کہ اس کی صورت کیا تھی، اور ہمارے لیے بھی ان تفصیلات میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتلاء آدم کے لیے اسے یہ ملکہ دیا ہو کہ جنت سے باہر رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دے، گویا اس ضمن میں کوئی ختمی اور فیصلہ کن بات نہیں کہی گئی، اور پہلے کے ادیان کی تحریف شدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کئی مبہم سے بیانات ملتے ہیں جو آپس میں میل نہیں کھاتے۔ اسی لیے کچھ شارحین نے آدم و حوا علیہ السلام کو ابتدا ہی سے زمین کے کسی گوشے میں موجود سرسبز و شاداب اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال باغ میں رکھنے کو قرین قیاس قرار دیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کرۂ ارض پر حیرت گم کر دینے والے دلکش قدرتی نظاروں سے آراستہ و پیراستہ خطے موجود ہیں، جہاں جا کر انسان کچھ دیر کے لیے اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں ہی شمالی علاقوں اور کشمیر جنت نظیر کی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ باغ یا جنت جہاں آدم و حوا کو تخلیق کے بعد رکھا گیا تھا ان مثالوں سے بھی کہیں فائق اور بڑھ کر تھی۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بیان کی جانے والی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کے پتلے میں استعمال ہونے والی مٹی بھی اسی زمین کے مختلف حصوں سے یکجا کی گئی تھی۔ بہرکیف
اس بارے میں ہم اپنی طرف سے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے وہی کچھ آپ کے سامنے رکھا جو مختلف کتب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس قصے میں خاص طور پر ابلیس کے بارے میں کئی اور باتیں حیرت میں ڈال دینے والی ہیں، جن سے عام لوگ یکسر لا علم ہیں۔ آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے آئیے ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نافرمانی سے پہلے اسے عزت و توقیر بخش کر بلند مرتبے پر سرفراز کیا۔ ساتوں آسمانوں پر اس کے مراتب و درجات سے اس کی نمایاں شناخت مخصوص کی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ پہلے آسمان پر ملائکہ نے اسے تمام تعلیم سکھائی، آسمانی راز، علوم، ادب و آداب سکھائے۔ یہ مصلحت ربی تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا گیا، لیکن عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ اتنا مگن ہو کے سیکھا کہ فرشتے اس کی عبادت گزاری اور قابلیت پر رشک کرتے اور اس کے ساتھ کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا۔ فرشتے اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے بغیر حکم ربی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ وہ حکم الہی کے پابند ہیں، مگر ابلیس اپنے زہد و تقوی، علم و فضل کی بنا پر دوسرے آسمان تک پہنچ گیا۔ دوسرے آسمان پہ وہ زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر اس کی ترقی تیسرے آسمان تک ہوئی۔ یہاں بھی فرشتوں کے درس و تدریس میں مشغول رہا۔ تیسرے آسمان پہ ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی۔ چوتھے آسمان پہ جب ابلیس نے ترقی پائی تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی۔ یہاں اس کے علم و فضل کے چرچے تھے، یہاں یہ ولی کے نام سے مشہور ہوا۔ پانچویں آسمان پہ وہ اپنے علم و فضل، ریاضت و طاعت کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا۔ چھٹے آسمان پہ اسے قبازان کے نام سے شہرت ملی۔ باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پہ ابلیس کا قیام کم رہا، یہاں تک کہ اسے ساتویں آسمان کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بوک نور میں رہا۔ حفظ و افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی، ریاضت کی انتہا کر دی۔ یہاں اس نے فرشتوں کے استاد اور سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ اتنے اعزازات حاصل ہونے کے بعد یہ اس کی بدبختی کی انتہا تھی کہ ایک انکار نے اسے حفظ و افلاک کی بلندیوں اور رفعت و ذلت و رسوائی کے پاتال میں جا پھینکا۔ ابلیس جب اللہ کی طرف سے مردود قرار پا چکا تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اگر میں راندہ درگاہ ہی ٹھہرا تو میری یہ کچھ خواہشیں پوری کی جائیں۔ بعض علماء و مفسرین کرام کے نزدیک ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کے صلے میں یہ خواہشیں بارگاہ خداوندی میں پیش کی تھیں۔ چنانچہ اپنی بات کو دلیل سے منوانے کے انداز میں اس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، آپ کا وعدہ ہے کہ نیکیوں کا اجر ضرور دیں گے، میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں، لہٰذا پہلی عرض یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم علیہ السلام کا آخری فرد بھی زمین سے نہ اٹھا لیا جائے۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش قبول کی، پھر بولا کہ میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے اتنی طاقت دی جائے کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکاؤں اور بہکاؤں۔ ارشاد ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، مگر میرے نیک بندوں پہ تیرا داؤ نہ چل سکے گا۔ ابلیس نے تیسری خواہش یہ کی، میری اولاد بہت ہی زیادہ ہو اور ان کی طویل عمریں ہوں تاکہ میں اور میرا قبیلہ تیرے بندوں کو جی بھر کے بھٹکائے۔ بارگاہ الہی سے ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ ابلیس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ میں جو رنگ و روپ، شکل و صورت چاہوں اختیار کر سکوں۔ ارشاد الہی ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کی، مگر تو کبھی بھی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکے گا، جسے میں آخر زمانہ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کے مطالبات کی قبولیت کے ساتھ جو سزائیں تجویز کیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جنت سے اخراج کے بعد ابلیس کے لیے در توبہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔
وہ حسن، خوبیاں، وہ نور جو سب فرشتوں سے زیادہ تھا واپس لے لیا گیا۔ عزازیل کے معزز نام کی جگہ ابلیس کا نیا ٹائٹل اس کی پہچان ٹھہرا۔ آئندہ کی قوم شیاطین، ارواح خبیثہ، اشقیہ کی پیشوائی کا بدنما داغ اس کی شخصیت کا حصہ بنا، تا قیامت اسے مستحق لعنت قرار دے دیا گیا۔ ان سزاؤں کے ساتھ ابلیس کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ حسد اور نفرت وہ پہلا گناہ ہے جو اس نے روئے زمین پہ قابیل کے دل میں پیدا کیا۔ مردود قرار پانے کے بعد اسے جن مختلف ناموں سے نوازا گیا، ان میں سے چند نمایاں نام یہ ہیں: ابلیس یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور نا امید، ہرمن یعنی شر و فساد پھیلانے والا، احرم مراد سانپ کے منہ والا یعنی زہریلا، ابو مرہ یہ اس کی کنیت ہے، اس کے بیٹے کا نام مرہ تھا، خبیث یعنی گندا، گھناؤنا اور مکروہ، خناس یعنی اللہ پاک کے ذکر سے بھاگنے والا، شیطان یعنی دھوکہ دینے والا، دیوکش، غوا یعنی نقصان میں پڑنے والا، گناہگار، گمراہ، مارد یعنی سرکش دیو یا جن، مرتد یعنی مذہب الہی سے پھرا ہوا۔ ناظرین گرامی، شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریباں پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسعود۔ یہ کذب اور دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی قصہ آدم و حوا علیہ السلام کا اختتام ہوا۔ آئندہ ویڈیو مراد آدم و حوا علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے حوال سے متعلق ہے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔